اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اس رد و قدح کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو یہودیوں کے سکھلانے پڑھانے سے مکے کے کچھ لوگ حضور سے کر رہے تھے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ خالص ان کی طرف سے تھی اور انہی کے ساتھ سارا مکالمہ تھا اور محاجہ تھا، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ صورتیں جو ہیں سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ مکی دور کے آخری زمانے کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک چرچا پہنچ چکا تھا مدینہ منورہ میں بھی حضور کی رسالت اور نبوت کے دعوے کا، اور کان کھڑے ہو چکے تھے اہل کتاب کے یہود کے، تو وہیں سے بیٹھے ہوئے انہوں نے ریشہ دوانیاں کرنی شروع کر دی تھی۔ اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب زدم زدہ میں کوئی آ جائے تو وہ یہاں تک کہہ بیٹھتے تھے کہ ان مسلمانوں سے تو یہ مشرک بہتر ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کی ایک بات وہ ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے ہرگز قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس قالو، جبکہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز، کیٹیگوریکل ڈینائل۔ چونکہ یہ لوگ جو تھے مکے والے یہ کتابوں سے واقف نہیں تھے، تو یہود نے سب سے پہلے جو ان سے کہا وہ یہ ہے کہ یہ سب خیال ہے، وہم ہے، اللہ نے کبھی کوئی چیز اتاری ہی نہیں کسی پر۔ اب چونکہ یہ سوال آیا تھا ان کی طرف سے، لہذا جواب میں مشرکین مکہ سے خطاب نہیں کیا ہے، بلکہ براہ راست جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی ان سے خطاب ہے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ان سے پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ کیا وہ من گھڑت تھی موسیٰ کی، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی؟ اگر اللہ نے کبھی کچھ نہیں اتارا تو من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، کہ جو نور بھی تھی اس کے اندر نور بھی تھا، وہ خود روشن تھی اور لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ تجعلونہ قراطیسا، تم نے اسے ورق ورق کر دیا ہے، ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ کو ظاہر بھی کرتے ہو لیکن اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو۔ یہودیوں نے کتاب کو جس طرح چھپایا ہے اور اپنے من مانی فتویٰ فروشی کے لیے تو انہوں نے یہ شکل اختیار کی تھی کہ عام لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں آنی چاہیے، بڑی محفوظ رہنی چاہیے وہ، اور یہ کہ عام لوگوں کی دسترس میں نہ ہو۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھائی گئی تھی وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، کہیے یہ سب اللہ نے نازل کیا، تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی، انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی، اب یہ قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر یہ بات کہنے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے اور ان سے کنارہ کشی کر لیجئے، وہ اپنی باتوں میں خرافات کے اندر کھیلتے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اب یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے، مصدق الذی بین یدیہ، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ وَلِتُنذِرَ القرى ومن حولها، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیں القرى اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو۔ قرى قریے کی جمع ہے، قرى بستیوں کی ماں، بستیوں کی جڑ، بستیوں کی بنیاد۔ ہر ملک کے اندر ایک شہر ایسا ہوتا ہے کہ جو گویا کہ اس کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، دارالخلافہ کہیں، دارالحکومت کہیں۔ تو اگرچہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی مرکزی حکومت، لیکن یہ کہ عرب میں، جزیرہ نما عرب میں مکہ مکرمہ کو القرى کی حیثیت حاصل تھی۔ یہی ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں ایک تو یہ کہ کعبہ تھا، تمام قبیلے جو ہیں وہ یہاں حج کے لیے آتے تھے، ان کا مذہبی مرکز تھا۔ پھر یہ کہ جو قریش کو خاص طور پر
ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر جو خاص مونوپولی حاصل ہو گئی تھی، اور وہ بھی اسی کعبے کی برکت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے پیسے کی ریل پیل بھی تھی، قافلے آتے تھے جاتے تھے، یہیں سے ہو کر جو یمن سے قافلے چلتے تھے، مکے سے ہو کر شام کو جاتے تھے، شام سے آتے تھے، مکے سے ہو کر پھر یمن کو جاتے تھے۔ یہ ام القریٰ ہے۔ تو اے نبی، ہم نے آپ کے پاس اب یہ کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے، تاکہ آپ ام القریٰ میں جو رہنے والے انہیں خبردار کریں، اور من حولہا، اور جو ان کے ارد گرد ہیں۔ اب یہ من حولہا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ ایک ماحول امیجیٹ ہے، ایک ذرا اور فاصلے پر ہے، ایک اور فاصلے پر ہے۔ اور ویسے یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ اگر ہم دیکھیں کہ جو بھی پرانے بر اعظم تین تھے، ایشیا، یورپ اور افریقہ، باقی یہ کہ امریکہ بھی بہت دیر کے بعد جا کر جو دریافت ہوا ہے، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا جو ہے، تو یہ اصل میں ناف معلوم ہوتی ہے ان تین بر اعظموں کی۔ تینوں بر اعظم جہاں پر جڑ رہے ہوتے ہیں، تقریباً یہ علاقہ ہے جسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں۔ یہ مڈل ایسٹ تو اس کے لیے مس نومر ہے، صحیح لفظ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ نقطہ اتصال ہے جہاں یورپ مل رہا ہے، ایشیا مل رہا ہے، افریقہ مل رہا ہے، اور اس جنکشن پر یہ جزیرہ نماء عرب واقع ہے۔ لہذا یہ اس اعتبار سے پوری دنیا کے لیے بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو من حولہا میں پھیلتے چلے جائیں گے تو پورا کرۂ ارضی بھی آ جائے گا۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ کہ ان لوگوں میں سے بھی، مشرکین میں سے بھی، ایک تو وہ جو سرے سے منکر ہیں بعث بعد الموت کے، لیکن جن کے ذہن میں کچھ بھی تصور ہے کہ نہیں ہے، اب یہ اٹھنا ہے، جواب دہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، آخر مکے ہی میں سے تھے نا تمام صحابہ کرام مہاجرین۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی بات گھڑ کر منسوب کر دی، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، او قال اوحی الی ولم یوحى الی شیء، اسی طرح اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو۔ یعنی یہ دونوں باتیں برابر کے گناہ ہیں شناعت کے اعتبار سے، اللہ کی طرف کوئی شے منسوب کر دینا یا یہ کہنا کہ مجھ پر کوئی شے وحی کی گئی ہے، یہ دونوں باتیں برابر کی ہیں۔ تو ذرا سوچو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں، کیا ان کی سیرت و کردار کی کوئی مناسبت ہے؟ ان کی زندگی کے اندر کوئی اور پہلو تم دیکھتے ہو ایسا کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی بھی ان سے توقع رکھتے ہو؟ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ایک اور تیسری بات ہے، جو یہ کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے اتارا ہے، حالانکہ اس کا جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار چیلنج آیا ہے، لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا، پھر بھی یہ کہ زبان میں یہ الفاظ کہہ دینے کی حد تک کسی نے بکواس کر دی ہوگی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، نزع کے عالم میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہیں نہایت اہانت آمیز سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا بسبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرف منسوب کر کے ناحق باتیں، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے استکبار کر کے اعراض کرتے رہے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آ گئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے، کوئی تمہارے ساتھ لاؤ لشکر نہیں، کوئی تمہارے ساتھ ساز و سامان نہیں، تمہارے وہ خدم و حشم نہیں، کوئی تمہارے حمایتی نہیں، کوئی جماعت و جمعیت نہیں، کیونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا، اور ظاہر بات ہے اکیلا آدمی کھڑا ہوگا، نہ اس کے رشتہ دار ہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہیں، نہ بیوی ہے، نہ بیوی کے ساتھ اس کا شوہر ہے، اور نہ ساز و سامان ہے، خدم و حشم ہے، کچھ بھی نہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ اب یہ نوٹ کیجئے، خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی، اس وقت بھی سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے، نہ کوئی کسی کا باپ تھا، نہ کوئی کسی کی ماں تھی، ارواح کے مابین کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ یہ رشتہ داریاں تو پھر عالم خلق میں ہوئی ہیں آ کر، کہ ایک
باپ اور ماں کا معاملہ ہے، پھر اولاد کا معاملہ ہے، پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے، یہ ارواح کے مابین کوئی اس طرح کی رشتہ داری نہیں تھی۔ تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ کہ تمام انسان وہاں موجود تھے، فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا، لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت عالم ارواح میں، اور جب ہم سے عہد لیا گیا تھا الست بربکم قالوا بلی، تو مجرد ارواح تھی، اس وقت کوئی جسم نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ وہ جو اس کے اندر مشابہت ہے کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک، وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ میری ایک انا ہے، میری ایک روح ہے، وہ میرے جسم میں لپٹی ہوئی ہے۔ پہلا غلاف تو یہ جسم ہے، پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے، کپڑوں کے اوپر پھر مکان کا غلاف ہے۔ ہم غلاف در غلاف جو ہے، ہماری جو اصل حقیقت ہے، وہ جو اصل نفس الامری ہے ہماری روح، وہ در حقیقت ان غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ تو جو بھی غلاف ہم نے تم پر چڑھا دیے تھے وہ سب چھوڑ آئے ہو، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے۔ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارشی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، سفارش کریں گے، تمہیں بچا لیں گے، چھڑا لیں گے ہمارے محاسبے سے، ہماری پکڑ سے۔ لقد تقطع بینکم، اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ چکے۔ یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا، تو مسیح بھی اعلان برات کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو سمجھا ہو تو وہ بھی اعلان برات کریں گے۔ باقی موہوم جو ہے لات عزا منات، وہ کس بلا کا نام ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں، لیکن جن کو اولیاء اللہ کو، انبیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا گیا تھا تو وہ بھی قد تقطع بینہم، وہ سارے رشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے۔ قد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں، وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں، تم سے جاتی رہیں جن کا کہ تم زوم کیا کرتے تھے، جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ دیکھیے عالم خلق کے اندر کیا شکل ہو رہی ہے کہ دانہ زمین میں ڈالا آپ نے، وہ پھٹتا ہے، اس میں سے دو کونپلیں سی نکلتی ہیں، یا آم کی گٹھلی ہے زمین میں دبائی ہے، گٹھلی پھٹے گی، اس میں سے دو پتے نکلیں گے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اگرچہ بظاہر خود بخود ہو رہا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے فزیکل اور کیمیکل چینجز کے یہاں پہ قوانین بنا دیے ہیں اس کے تحت ہو رہا ہے، لیکن کرنے والا کون ہے؟ فاعل حقیقی کون ہے؟ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کا نام آیا تھا رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اپنے جو وصایا ہیں ان میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ میرے بچے، اپنے بچے کے لیے وصیت لکھی تھی، اس حقیقت کو ہر وقت مستحضر رکھنا کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں مؤثر اور فاعل اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تاثیر ہے تو اس کی بنا پر ہے، اس کے اذن سے ہے۔ کوئی فعل کا ارادہ تم کر سکتے ہو، لیکن فعل کا بالفعل انجام پذیر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے اور گٹھلی کا۔ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے مردہ زندہ کو مردہ میں سے، اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے۔ مخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفقون، وہ ہے اللہ، لیکن تم کدھر بچلے جا رہے ہو، کدھر تم الٹے جا رہے ہو، اس اللہ کو پہچانو۔ فالق الاصباح، اب یہ فلق دوسرا بھی ہے، وہ ہے صبح کا پھاڑنے والا، رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سحر کو نمودار کرنے والا۔ یہ بھی خود بخود ہو رہا ہے، زمین کی گردش ہے، جو بھی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے بغیر اور اس کی تدبیر کے بغیر ہے، بلکہ یہی ہوگا فالق الاصباح، صبح کی روشنی کا پھاڑنے والا۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اب دیکھیے یہ ہے وہ آلاء اللہ جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، ان سب چیزوں کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ التذکیر بآلاء اللہ۔ وجعل اللیل سکنا، اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کی جگہ، سکون کا وقت۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو اس نے بنا دیا حساب کے لیے، وہ حساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہے ہیں، اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں، رات وجود میں آ رہی ہے، اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں۔
ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس ہستی کا جو العزیز ہے اور العلیم ہے، زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے کہ جس نے ستاروں کو بنا دیا ہے تمہارے لیے کہ ان سے تم راستہ پاؤ۔ اندھیری راتوں کے اندر قافلے چلتے تھے تو ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے، اسی طریقے سے جہاز رانی ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا، اس کی تفصیل بیان کر دی، کھول کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے۔ یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے، یہ بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ایولیوشن تھیوری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور امیبا تک لے جائیں، وہ بھی ایک جان ہے۔ اس جان سے ہی پھر مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے، اس میں پہلے کوئی سیکس نہیں تھا، پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا، تو اسی سے خلق منہا زوجہا والی بات جو ہے، اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے قرآن اور علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت عمدہ تحقیق ان کی ہے، اور مولانا امین اصغر اصلاحی صاحب نے بھی اس کی تصویر کی ہے۔ تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے، لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ۔ اب یہ مستقر کیا ہے، مستودع کیا ہے، اس میں تین قول ہیں مفسرین کے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر تو ہے دنیا، یہاں ہم آئے ہیں، لیکن مستودع کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں رہا ہوں، تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستودع تھا، کچھ دیر کے لیے وہاں امانتاً انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے، وہ مستقر ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہے اور قبر ہے مستودع، قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو، اور یہ گویا کہ عالم برزخ جو ہے یہ عارضی ودیت کرنے کی جگہ ہے، عارضی طور پر امانتاً رکھنے کی جگہ ہے، پھر جانا ہے۔ مستقر جو ہے وہ آخرت ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع دنیا ہے، دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے۔ اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی عارضی سی امانت کی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفقہ سے کام لیں، غور کریں، سوچیں سمجھیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے کہ جس نے اتارا ہے آسمان سے یا بلندی سے پانی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے نکال دیا اس کے ذریعے سے ہر شے کی نباتات، اگنے والی ہر شے جو ہے نباتات زمین سے نکالی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، تو ہم نے اس کے ذریعے نکالے اس میں سے خضراً، سرسبز کھیتی، نخرج منہ حبا متراکبا، جس میں سے ہم نکالتے ہیں کہ جو دانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ اب سٹا ہے تو چاہے وہ کوئی کسی بھی یعنی اس کا ہے اناج کا، اب کس طریقے سے کہ دانے کے اوپر دانہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، حبا متراکبا، یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے گابھے میں سے گوشے ہوتے ہیں کہ جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہم نے بنا دیے ہیں جو کہ کھجور انگوروں کے ہیں۔ وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار، مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، ایسے بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رنگ میں، روپ میں، شکل میں، اور ایسے بھی ہیں کہ جن میں کچھ فرق ہے۔ انظروا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، ذرا غور سے دیکھا کرو اس کے ثمر کو جب کہ وہ پکتا ہے، کیسا تدریجاً اس کے اندر، ابھی بڑا کچا پھل ہے، پھر اس کے اندر وہ پکنے کا عمل کس طرح تدریجاً ہو رہا ہے۔ انظروا الی ثمرہ، ان ثمرات کو دیکھا کرو، اذا اثمر، جب کہ وہ پکتے ہیں، پھل لاتے ہیں، وینعہ، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، اذا اینعا، یہ گویا کہ یہاں محذوف ہوگا، وینعہ اذا اینعا، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھو اس کے پھل لانے کو جب کہ وہ پھل لائے، وینعہ اذا اینعا، اور اس کے پکنے کو دیکھو کس طرح تدریجاً وہ پکتا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں۔
جن کے پاس تھوڑا ایمان ہے ان آیات پر غور کریں گے ایمان بڑھ جائے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا، زادتہم ایمانا، اور جن کے دلوں میں طلب ہدایت ہے انہیں انہی نشانیوں سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیا جنات کو، وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، جیسے انسانوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور جنات جو ہے اپنی طبعی طور پر اس کائنات میں بہت دور تک ان کی رسائی ہے۔ ہم جہاں بڑے بڑے راکٹ جو ہیں بلینز آف ڈالرز کے لیے ایک بناتے ہیں، اور پھر اس کی ایک جو ہم گاڑی بنائی ہے اور وہ جاتی ہے اور دوڑتی ہے اور آتی ہے، شٹل ہے، اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ تمام جو ہے جنات کے لیے یہ سارا علاقہ ان کی آمد و رفت کے لیے وہ اپنی طبعی صلاحیت کے بنا پر جاتے آتے رہتے ہیں، جس میں کہ ہمیں جانے کے لیے یہ ساری کچھ ایجادات جو ہیں وہ کرنی پڑی ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی ہے تو مخلوق، جیسے کہ فرشتے ان سے بھی آگے کی شے لیکن ہیں وہ بھی مخلوق، فرشتے بھی مخلوق ہیں، جنات بھی مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، انہوں نے شریک بنا دیا جنات کو اللہ کے ساتھ، وَخَلَقَهُمْ، اس نے ان کو پیدا کیا ہے، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور اس کے لیے انہوں نے گھر لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں۔ حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا گیا، حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو کہہ دیا گیا وہ بیٹیاں ہیں، بغیر علم، بغیر اس کے کہ کوئی علمی سند ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی دلیل ہو۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، یہ لفظ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں۔ کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود میں لانے والا، وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لایا ہے عدم محض سے۔ انا یکون لہ ولد، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی جورو نہیں، تو اولاد کیسے ہو جائے گی؟ وخلق کل شیء، اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ ایک خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کی مخلوقات میں سے کوئی شے اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب۔ اصل میں یہ انداز سمجھ لیجئے کہ چونکہ جو یہ مشرکین مکہ اور عرب تھے وہ اللہ کو مانتے تو تھے، اصل میں اس کی صفات کمال، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کے بارے میں ان کا ذہن کچھ جو ہے محدود ہو گیا تھا، ورنہ اللہ کے منکر تو وہ نہیں تھے۔ ذالکم اللہ ربکم، دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ ہے وہ اللہ جس کی یہ شان ہے۔ تم نے اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانا، تم نے اس کو جو ہے بہت ہی کمزور اور ضعیف سی کوئی شخصیت سمجھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات منوا لے گا۔ تم نے سمجھا جیسے کہ تمہاری کوئی بچی آ جائے اور تم سے کچھ چیز مانگے تو اگر تم دے سکتے ہو تو ضرور دے دیتے ہو، ایسے ہی اس کی بچیاں بھی ہیں، یہ فرشتے جو ہیں جس کی سفارش کریں گی وہ جو ہے سب کو بخش دیے جائیں گے۔ یہ تم نے اپنے اوپر جو ہے قیاس کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کا وراء الورا ہونا، اس کا بکل شیء علیم ہونا، اس کا علی کل شیء قدیر ہونا، اس کا ہر جگہ پر موجود ہونا، اس کا تم تصور نہیں کر پا رہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب جس کو ہم اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خالق کل شیء، وہ ہر شے کا بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر شے کا کارساز وہی ہے، کوئی تمہارے لیے کارساز نہیں۔ لا تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، کیوں؟ هو اللطیف، وہ اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے کہ تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، جو اس لیے کہ وہ خبیر ہے، وہ باخبر ہے۔ تو لطیف اور خبیر کے جو دو یہاں اسماء آئے ہیں وہ در حقیقت اس نوعیت سے کہ وہ تو اتنی لطیف ہستی ہے۔ چنانچہ شب معراج میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا، حضور نے اللہ کو دیکھا، لیکن حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اور حضرت عائشہ کا قول یہ ہے نور انا یرا، تو نور ہے، اسے دیکھا کیسے جائے گا؟ تو وہ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے،
دل کی آنکھ سے محمد رسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ نے جب استدعا کی تھی رب ارنی انظر الیک، تو صاف کہہ دیا گیا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لا تدرکہ الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی، ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں۔ وہو یدرک الابصار، وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی دیکھے گا، آنکھیں کھولے گا، حقائق کا مواجہہ کرے گا، حقیقت کو تسلیم کرے گا، تو وہ اپنے بھلے کے لیے، فلنفسہ۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو کوئی اندھا بن جائے گا، آنکھیں بند کر لے گا، حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا کسی تعصب کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، تو اس کا سارا وبال اس پر آئے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور بہرحال میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں تمہاری طرف سے جواب دہ نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ یہ پکار اٹھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ درستہ اصل میں عربی زبان میں آتا ہے درس یدرسو، لکھنا مٹانا، لکھنا مٹانا۔ جیسے بچے شروع میں جب کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تختی ہے، تختی لکھی پھر دھو دی، پھر لکھی پھر دھو دی۔ اب تو خیر تختی وقتی شاید آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہوں گی باتیں، آج کا بچہ کیا سمجھے گا تختی کس بلا کا نام ہے۔ یا سلیٹ ہوتی تھی، اب اس میں کچھ کیا پھر دھو دیا، پھر کچھ لکھا پھر صاف کر دیا۔ تو یہ ہے کہ کسی کو پڑھانے کے لیے تدریجاً بار بار درستہ، اے نبی آپ نے خوب بار بار ہر طرح سے ہر اعتبار سے، ایک پھول کا مضمون ہے تو 100 رنگ سے باندھوں، آپ نے بات سمجھا دی۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ واضح کر دیں ہم اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں یا جو علم رکھتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اب دیکھیے یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بار بار حضور سے خطاب آئے گا، لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہوتا، یہ حضور کی وساطت سے امت کے لیے بھی، اہل ایمان کے لیے بھی۔ لیکن مکی صورتوں میں آپ کو 2/3 قرآن میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے بہت کم ملے گا، شاذ۔ یہ خطاب جو ہے چونکہ جب امت کی شکل بنی ہے مسلمانوں کی، وہ تحویل قبلہ کی بات بنی، اب امت ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ پھر خطاب، پھر تو ایک سورہ حجرات جو ہے 18 آیتیں 5 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن یہ کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا ملے گا ہی نہیں۔ اہل ایمان سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ حضور سے واحد کے صیغے میں، اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کرو اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ اور یہ صرف حضور کو نہیں، سب کے لیے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے ذرا کنارہ کشی کیجئے، ذرا اپنا چہرہ ان کی طرف سے آپ پھیر لیجئے، زیادہ ان کے حال پر توجہ نہ دیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے، اگر اللہ کو جبر ہی اختیار کرنا ہوتا اپنا اور بالجبر ان کو ایمان پر لانا ہوتا تو سب کو ایمان پر لے آتا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور دیکھیے اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ، نگران، ذمہ دار، ٹھیکیدار نہیں بنایا ہے۔ آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا۔ انذر بہی، ذکر بہی، بشر بہی، اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے، قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے، قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہیے، آپ کا کام یہ ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یاد دہانی کرائیے، اس لیے کہ آپ یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یہ خاص ہے قرآن کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے۔ اور مت گالیاں دو ان کو، برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی کوئی جوشیلا نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں دینی شروع کر دے لات اور عزا اور منات کو، کیا ہے یہ، کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کے وہ محترم انہوں نے جو بھی گھڑے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے، ان کی عقیدت ہے، خام خواہ وہ جوش میں آ کے، غصے میں آ کے اب اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے، تو اس سے یہ کہ خام خواہ اس طرح کا اشتعال آمیز انداز اختیار نہ کرو۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، مت گالیاں دو یا برا بھلا کہو انہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تو اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے زیادتی کے اندر آ کر، زدم زدہ میں آ کر، بغیر علم کے۔
کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے، وہ اسی میں خوش ہے، مگن ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی مورتیاں ہیں، یہ دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اس میں مگن ہیں، ان کے احساسات ہیں، ان کے جذبات ہیں۔ سمجھاؤ ضرور، انذار کرو، تبشیر کرو، تذکیر کرو، تبلیغ کرو، نصیحت کرو، سب کچھ کرو، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گالم گلوچ نہیں اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔